اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع انسانی سماج میں، انسانی معاشرے میں، ہیومن سوسائٹی میں حکومت کے قیام سے مربوط ہے۔ یعنی ہم نے انسانی معاشرے میں حکومت کے قیام، حکومت کی تاسیس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ بھی کس زاویے سے، کس پرسپیکٹو سے ظاہر ہے؟ دینی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن اور سنت کے نقطہ نگاہ سے۔ ساتھ ساتھ ہماری توجہ معاصر جو فلسفہ سیاست یا پولیٹیکل فلسفی ہے اس پر بھی رہے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ بالآخر پولیٹیکل فلسفی کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے۔ دین سے مراد ہماری اسلام ہے۔ اس گفتگو کی اہمیت کیوں ہے، کتنی ہے؟ اتفاق سے پولیٹیکل فلسفی کے بعض بڑے نام، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حکومت کے قیام کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب انسانی سماج میں انارکی پھیل جائے۔ انارکی کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، یعنی بد نظمی، حرج مرج، ہر شخص جیسے کہتے ہیں ہر شخص کی اپنی ہی رائے اور اپنا ہی رویہ۔ تو ایسے حالات میں حکومت کے نظم و ضبط کے قائم کرنے کی بحث، اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی زمانے میں حکومت کے قیام کو سماجی جو ہمارے نظم و نسق کے ادارے ہوتے ہیں ان کے قیام کو چیلنج کر دیا جائے تو بھی یہ بحث شروع ہو جاتی ہے، اور جس خاص فکری بیک گراؤنڈ کے تناظر میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں، اور وہ یہ کہ اگرچہ اس وقت جس دور میں ہم ہیں شاید کوئی انسانی سماج ہو، شاید کوئی انسانی سوسائٹی ایسی ہو جہاں حکومت قائم نہ ہو، وگرنہ آلموسٹ اس دنیا کے میپ پر آپ کو جہاں بھی انسانی سماج، انسانی آبادی، انسانی اکٹھ نظر آئے گا وہاں کوئی نہ کوئی حکومت آپ کو اس کا نقشہ نظر آئے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ پریکٹیکلی جب پوری کائنات میں حکومتیں ہیں
تو پھر کیوں پوچھا جائے بھائی حکومت بھی کوئی قائم کرنے کی چیز ہوتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ بنی نوع بشر پریکٹیکلی ان پریکٹس اس بات کو قبول کر چکا ہے، حکومتیں قائم کر کے، حکومتیں بنا کر، کہ انسانی سماج کے لیے حکمرانی کا، حکمران کا ایک جسے کہتے ہیں سوشل ارینجمنٹس کا یا ایسے انسٹیٹیوٹس کا ہونا ضروری ہے جو بنی نوع بشر کے افراد کو چلائے، لیکن فکری طور پر یہ مباحث جہاں فلسفہ سیاست میں درپیش ہیں، وہاں ایک خاص چیلنج موجود ہے ان حکومتوں کو یا اس حکومت کو جو دین کے نام پر قائم ہو جائے، جسے ہم دینی حکومت کہتے ہیں۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کی جو سوشل میڈیا کی فضا ہے، یا ویسے بھی ذرائع ابلاغ کو اگر آپ دیکھتی ہیں اور یقیناً دیکھتی ہیں، آپ آگاہ ہیں کہ جب سے ایران اسرائیل اور ایران امریکہ کنفلکٹ شروع ہوئی ہے، تب سے ایک طبقہ دین کے نام پر، دینی دانشور کے لبادے میں، دینداری کے دعوے کے ساتھ، وہ مسلسل بے بانگ دہل یا ڈھکے چھپے الفاظ میں دینی حکومت کی مخالفت پہ کمر بستہ ہے، ولایت فقیہ کے نام پر قائم ایک حکومتی نظام کو اور اس نظریے سیاست کو، اس پولیٹیکل تھیوری کو ہر گالی سنانے کے لیے آمادہ ہے۔ یعنی خود حکومت دینی پر کویسچن مارک ہے اس کا۔ یہ آن دا ریکارڈ ان کا ایک سوال موجود ہے مخالفین کا کہ کہاں ہے قرآن میں حکومت کا تصور، کہاں ہے قرآن میں دینی حکومت کا تصور؟ آج کے دور میں بھی وہ لوگ جو مسلمان ہیں، وہ لوگ جو شیعہ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعوں کا بھی ایک لحاظ سے شیعہ گر بتاتے ہیں، وہ یہ بیٹھ کے سوال پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے دینی حکومت کے قیام کی بات؟ نتیجہ کیا لیتے ہیں کہ دینی حکومت یا دین کے نام پر حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے، اور فلاں اگر حکومت ہے تو غلط ہے، اس کو تہس نہس ہو جانا چاہیے، آ جائے اسرائیل مٹا دے، تم پریشان نہ ہو مسلمانوں، یہ ایک غلط چیز بن گئی ہے، اس کا وجود مٹا دینا چاہیے۔ عملاً کہاں کھڑے ہیں؟ لشکر اسرائیل میں، لشکر امریکہ میں، لیکن بڑے لفافے اپنی گفتگو پہ لپیٹ کر بعض اوقات کچھ منافقت کی چال چلتے ہیں، کچھ سر عام یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد کسی کو گالیاں دینا نہیں ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے۔ بحیثیت ایک طالب علم ہمارے لیے سوال ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً انسانی سماج کے لیے حکومت کا قیام ضروری ہے؟ اگر ہے تو کس آرگیومنٹ کی بنیاد پر، کس لاجک کی بنیاد پر، ریزننگ کیا ہے اس کے لیے؟ اور اگر کوئی دعوے دار ہے کہ سماج میں دینی حکومت قائم ہونی چاہیے تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ یہ بطور کلی ہمارا موضوع ہے، لیکن ہم بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہیں گے کہ دین کی تعلیمات میں بھی یہ بات موجود ہے اور غیر دینی حلقوں میں بھی یہ بات موجود ہے، بالخصوص وہ طرز تفکر
جو ایک مکتب کی صورت میں جب آتا ہے تو لبرلزم کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. لبرلزم کیا کہتی ہے؟ یعنی انسان آزاد ہے. لبرلزم کا دعویٰ کیا ہے؟ انسان آزاد ہے. اگر ہم اپنے دینی منابع اور سورسز کو دیکھیں تو ان میں بھی ہمیں ایسی تعلیمات نظر آتی ہیں جن سے بنیادی جو تصور اجاگر ہوتا ہے وہ انسان کی آزادی ہے. بہت ریپیٹ کی جاتی ہے کہ آیت لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی تم آزاد ہو. البتہ آیا تم آزاد ہو کافر بن جاؤ، آیا تم آزاد ہو جو کرتے پھرو. بعض لوگ اسی جگہ پہ رک جاتے ہیں، لیکن آیا قرآن کی یہ آیت اتنا کچھ کہتی ہے؟ ایسا یقیناً نہیں ہے. یہ آیت اس میں شک نہیں کہ انسان کی حریت اور آزادی پر تاکید کرتی ہے، کیونکہ دین اپنی نیچر میں ایک ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ جو جبر کے ذریعے کسی کے سر پر تھوپا اور ٹھونسا جا سکے. لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ قد تبین الرشد من الغی. رشد ہدایت، اس کا راستہ اور خود ہدایت وہ ضلالت کے مقابلے میں واضح ہے. تو جو انسان آزاد ہوتا ہے وہ کس کو چنے گا؟ کنویں میں چھلانگ لگا کے ہلاکت کو یا سیڑھی پر چڑھ کر نجات کو؟ بہر صورت اتنا ضرور ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا بنیادی ایک پیغام انسان کی آزادی اور حریت ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض روایات میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی الاسود ولا لأسود علی الاحمر الا بالتقوی. کسی کو اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو، آدم و حوا کی. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، مختلف معیارات کی بنیاد پر کوئی کسی پر کوئی فضل اور برتری نہیں رکھتا. کوئی آقا نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے. کوئی آقا نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے. عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر. یہ معیارات نہیں ہے برتری کے. بعض روایات میں ہم سنتی ہیں لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. غیر کا غلام نہ بن، غیر کا عبد نہ بن. حالانکہ وقد جعلک اللہ حرا یہ واو حالیہ ہے، کیونکہ تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ قد جعلک اللہ حرا، خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، بنایا ہے. تو آزاد تو غلام نہیں ہوتے. آزاد پر کسی کی تو حکمرانی نہیں ہو سکتی. پھر یہ بادشاہیاں کیا ہیں، یہ حکومتیں کیا ہیں، یہ سٹیٹس کیا ہیں؟ کون ہوتا ہے اے سی ڈی سی مجسٹریٹ؟ کون ہوتا ہے ناظم؟ کون ہوتا ہے وزیر؟ کون ہوتا ہے وزیر اعظم؟ کون ہوتا ہے صدر؟ کون ہوتا ہے کون؟ کہ وہ بیٹھ کے حکمرانی کریں، حکم چلائیں. ریاست کیا ہوتی ہے؟ کسی کو ریاست کا حق
نہیں ہے کیا؟ ایک کنسیپٹ یہ بنیادی طور پہ پیدا ہوتا ہے. البتہ دقیق اور عمیق دینی تعلیمات میں بھی ایسا ہے، اور ایک پولیٹیکل فلسفی میں ایک اسکول آف تھاٹ کہیں، ایک مکتب ہے انارشزم کا. اسے البتہ پولیٹیکل انارشزم، فلسفیکل انارشزم کہا جاتا ہے. یعنی ایک تھیوری یہ ہے کہ حکومتیں نہیں ہونی چاہیے، انسانی سماج میں کسی کو کسی پر حکمرانی حاصل نہیں ہے، ہر کوئی آزاد ہے، ہر کوئی صاحب اختیار ہے، ہر کوئی صاحب ارادہ ہے. اگر میرا ارادہ ہے تو آپ کا ارادہ ہے. وہ جیسے ایک سلوگن دیا جاتا ہے، میرا بدن میری مرضی، یہاں تو خیر غلط. یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے میرا ارادہ پھر میری مرضی، پھر میرا فیصلہ. یہ کیا کہ باپ فیصلہ کرے، ساری اولاد اس کے مطابق تابع اور طاعت. اچھا جی، قبیلے کا سردار فیصلہ کر لے اور سارے، اس کا مطلب ہے صرف اس کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور ہے اور دوسروں کے کھوپڑی میں کوئی عقل نہیں ہے، وہ نہیں سوچ سکتے، وہ کوئی ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں رکھتے کیا؟ تو پھر اس کا فیصلہ یہ کیوں حکمرانی کرے ان کے فیصلوں پر؟ سوال تو ہے نا. یہ بات ٹھیک بھی ہے، انسانی نیچر کو اپیل بھی کرتی ہے. اور اتفاق سے خطبے میں نے جو تلاوت کی ہے آیہ کریمہ سورہ حدید کے آیت نمبر 25، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اگر ہم اس ٹکڑے کو دیکھیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کو، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آیت کا ٹکڑا بنی نوع بشر پر ہر قسم کی حکمرانی کی نفی کرتا ہے. لیکن کیسے؟ اس طرح کہ لیقوم جو فعل ہے اس کا فاعل کیا ہے؟ الناس ہے. لیقوم الناس بالقسط. حکومت عدالت قائم نہیں کرے، لوگ اپنی زندگی کس میزان پہ گزاریں، کس اصول کے مطابق لوگ اپنے امور کا قیام کریں، کس پر؟ بالقسط، عدل اور عدالت کے ساتھ. یہ البتہ خواب ہے، اسلام کا خواب ہے، دین کا خواب ہے، یہ پورا ہونا چاہیے، ہوگا. تمام وہ آیات جو دین اسلام کے پوری کائنات پر غلبے کی نوید سناتی ہیں، وہ اصل میں یہ جو فائنل ڈیسٹنی ہے انسان کی، اس کا پتہ دیتی ہے. اور وہ سٹیٹ کیا ہے، وہ حالت کیسی ہے کہ اگر ہمارا یہ سماج ہے نا جو ابھی یہاں ہمارا موجود ہے، ان میں ہر بندہ وہ عدالت کا پابند ہو جائے تو پھر وارڈن کی ضرورت نہیں ہے. اس دن وارڈن کی نوکری چلی جائے گی. محال ہے کہ آپ کا 1 روپیہ بھی اٹھاؤں یا 1 روپے کا نقصان کروں یا آپ کا ایک جو کے چھلکے برابر حق، آپ کا تو کیا ایک چیونٹی کا، جیسے حضرت امیر فرماتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا بھی علی چھیننے کو تیار نہیں ہے. اگر سارے لوگ ایسے ہو جائیں تو تھانوں کی کیا ضرورت ہوگی، پولیس کی کیا ضرورت ہوگی، وزیروں اور مشیروں کی کیا ضرورت ہوگی، پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہوگی؟ کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ہے حریت، وہ جو اسلام بتاتا ہے. یہ وہ لبرلزم ہے جو اسلامک لبرلزم ہے، جس پہ بنی نوع بشر کو پہنچنا چاہیے.
جس دن انسانی سماج یا کوئی ایک انسانی سماج یہاں پہنچ جائے اس دن اس سماج میں حکومت کی ضرورت، کوئی کسی کا حاکم نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے، کوئی عبد نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی رعایا نہیں ہے. لیکن جب تک بنی نوع بشر تکامل کے فکری اور عملی کمال کے اس مرحلے پر لیقوم الناس بالقسط تک نہیں پہنچتا، اس پہ پہنچنا ہے. ہمارا ادعا یہی ہے کہ بنی نوع بشر پہنچے گا یہاں امام زمان کے ظہور کے وقت، آپ کی دولت کریمہ میں، کہ شرق عالم سے ایک اکیلی خاتون زیورات سے لدی ہوئی غرب عالم تک کا سفر کرے گی، کوئی اس کے مزاحم نہیں ہوگا. پھر پہاڑوں کی، پھر فوجیوں کی، پھر پولیس کی، پھر ان کی ضرورت نہیں ہوگی. تو پس ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بنیادی طور پر انسان آزاد ہے، حر ہے، لیکن جب انسان سوشل ریلیشنز میں آتا ہے، سماج میں آتا ہے، تو یہاں کنفلکٹس شروع ہو جاتے ہیں، مفادات کا ٹکراؤ، حاکمیت اور سروری کا ٹکراؤ، اجارہ داری کا ٹکراؤ. اصل میں ہے کیا یہ ٹکراؤ؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ ثروت، مملکت، زمین، پراپرٹی، انسان، جن، بحر و بر میں اپنے قبضے میں کر لوں، اور دوسرا چاہتا ہے میں اپنے قبضے میں کر لوں. تو یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر انسان اس سٹیج پہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر چپکلش شروع ہو جاتی ہے، پھر چاقو اٹھتے ہیں، پھر ڈنڈے اٹھتے ہیں، پھر گن اٹھتی ہے، پھر گینگز بنتی ہیں، پھر ظلم ہوتے ہیں، پھر ڈاکے ڈلتے ہیں، پھر قبضے ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ سب کچھ پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اب اگر حکومت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بعض روایات کا مفہوم بھی ہے کہ ایک ظالم بادشاہ اپنی ساری زندگی میں جتنا ظلم کرتا ہے، 70 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر ہو اس کی، 100 سال کی عمر ہو، 100 سال کی عمر بھی ایک ظالم بادشاہ اگر کرے اور ظلم کرے دن رات، تو وہ اتنا ظلم نہیں کرے گا جتنا ایک دن اگر سلطنت نہ ہو. آج وارڈن نہیں ہے، آج مدیر نہیں ہے، آج باس نہیں ہے، آج ڈی سی نہیں ہے، آج کوئی فرض کریں کہ وزیر نہیں ہے، آج فوج کا سربراہ نہیں ہے، آج کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے، آج کوئی ڈی آئی جی نہیں ہے. اس دن کیا ہوگا؟ اس ایک دن میں بنی نوع بشر ایک دوسرے پہ اتنا ظلم کریں گے جو 100 سال میں اس ظالم بادشاہ نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو یہاں سے ایک اور نقطہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پہ انسان آزاد ہے، لیکن کب تک؟ یا انسان اپنے وجود پر خود عدالت قائم کر دے، لیقوم الناس بالقسط، اپنا حق اٹھائے، یہ میرا حق ہے، یہ میرے لیے حلال ہے، وہ دوسرے کا ہے، وہ میرے لیے حرام ہے، اس پہ پہنچ جائے تو کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ایک اور نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ انسانی سماج میں انسانوں کی مل جل کر جو زندگی گزارنا ہے، اس میں
انسانی زندگی کی بقا، انسانی زندگی کی ارتقاء، انسانی زندگی کا کمال، مسالمت آمیزی کی زندگی، امن و سکون کی زندگی، رفاہ کی زندگی، ویلفیئر کی زندگی، گڈنس کی زندگی کب ہو سکتی ہے؟ اس وقت ہو سکتی ہے جب عدل حاکم ہو، جب عدل حاکم ہو۔ وہ چاہے لوگ خود عدالت قائم کر لیں تب بھی عدل حاکم ہوگا، یا ایک بادشاہ ہو، ایک بادشاہی نظام ہو، ایک حکومت ہو جو عدالت قائم کرے۔ تو بات چل رہی ہے عدل کے دائر مدار۔ لابد للناس من امیر، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، بر او فاجر۔ لوگ جب تک اس سٹیج پہ نہیں پہنچتے پھر لوگوں کے لیے حکمران کا ہونا ضروری ہے۔ نیک ہو تب بھی ضروری، بد ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، پھر بھی ضروری ہے۔ یعمل فی امرتہ المؤمن ویستمتع فیہا الکافر۔ گورنمنٹس کا فائدہ کیا ہے، حکومت کا فائدہ کیا ہے، حکومت نہ ہو تو کیا ہوگا، حکومت ہو تو کیا ہے۔ ابھی ہمیں کوئی اس بات سے سروکار نہیں ہے، ہماری فی الحال ڈسکشن نہیں ہے کہ وہ حاکم مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، فاجر ہے یا فاسق ہے یا بر ہے، نیک ہے، نیکوکار ہے۔ حکومت کا فلسفہ، فائدہ کیا ہے کہ حکومت میں کیا ہوتا ہے، یعمل فی امرتہ المومن، مومن اپنا کام کرتا ہے اس کی حکومت میں، اس کا کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا، اور کافر بھی اپنا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔